اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب اپنی زندگیوں میں وعدے کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، یہ بھروسے کی بنیاد ہے، لیکن ذرا سوچئے ایک ایسے عہد کے بارے میں جو انسانوں کے درمیان نہیں بلکہ خدا اور اس کے خاص نمائندوں یعنی پیغمبروں کے درمیان ہو۔ ایک کاسمک کانٹریکٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہمارے سامنے جو مواد ہے وہ ہمیں سورہ آل عمران کے ایک ایسے ہی گہرے اور سنجیدہ عہد کی تفصیلات میں لے جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تمام پیغمبروں سے یہ خاص عہد کیوں لیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کے کیا نتائج بتائے گئے ہیں۔ جی، اور یہ واقعی ایک غیر معمولی تصور ہے۔ یہ کوئی مقامی یا وقتی معاہدہ نہیں تھا، یہ ایک ایسا اصول تھا جو نبوت کے پورے ادارے کی بنیاد میں رکھا گیا تھا، جس کا اثر ہر دور اور ہر قوم پر پڑنا تھا۔ تو آئیے اسی بنیاد سے شروع کرتے ہیں۔ یہ میثاق نبیین یعنی پیغمبروں کا عہد آخر تھا کیا؟ مطلب اس کی شرائط کیا تھی؟ مواد میں اس کی وضاحت بہت صاف لفظوں میں کی گئی ہے۔ اللہ نے تمام انبیاء کو جمع کر کے ایک عہد لیا جس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ آج ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت سے نوازا ہے، یہ تمہارا منصب ہے، لیکن مستقبل میں اگر کوئی دوسرا رسول آئے جو اسی سچائی کی تصدیق کر رہا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک ذاتی وعدہ نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اپنی امتوں کو بھی یہی تعلیم دینے کی ذمہ داری تھی۔ یعنی یہ نبوت کے ادارے میں ایک طرح کی آپ کہہ لیں اینٹی ٹرائبلزم شک تھی کہ میرا نبی اور تیرا نبی والی جو تفریق ہے وہ ختم ہو جائے۔ بالکل، آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے۔ حق جہاں سے بھی آئے اسے قبول کرنا ہے۔ جی، اس عہد کے پیچھے اصل حکمت ہی یہی تھی۔ تفسیری مواد ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا مقصد مذہبی عصبیت اور گروہی تفاخر کی جڑ کاٹنا تھا۔ یہ اصول قائم کر دیا گیا کہ دین حق کسی ایک خاندان، قوم یا گروہ کی میراث نہیں ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سچائی کے ٹھیکیدار صرف ہم ہیں۔ اور جب اللہ نے یہ بھاری ذمہ داری ان کے سامنے رکھی اور پوچھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، تو سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ جی، اور اس اقرار نے اس عہد کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیا۔ صحیح۔ پیغام بہت واضح تھا۔ حق کی مخالفت محض اس لیے نہ کرنا کہ اسے پیش کرنے والا تمہارے گروہ سے نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی اور جو بھی اللہ کی طرف سے سچائی کا پرچم بلند کرے، تمام تعصبات کو بھلا کر اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جاؤ۔ بالکل، یہ دین کی عالمگیر روح کو برقرار رکھنے کا ایک الہامی انتظام تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس عہد کی بنیاد ہو گئی، لیکن مجھے جس بات نے سب سے زیادہ چونکایا ہے وہ اس کے اطلاق میں ایک خاص نقطہ ہے۔ اچھا؟ مواد کہتا ہے کہ یہ سلسلہ ہر نبی کے ساتھ چلتا رہا۔ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کی خبر دی، اپنی امت کو اس کی پیروی کی ہدایت کی، مطلب ایک تسلسل تھا، ایک چین آف کمانڈ تھی۔ لیکن پھر یہ سلسلہ ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے۔ آپ اس استثناء کی بات کر رہی ہیں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں ہے۔ بالکل، مطلب ہر نبی کو اگلے کی تیاری کرنے کا حکم تھا، مگر مواد کہتا ہے کہ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا کوئی عہد لیا گیا ہو، یا آپ نے اپنی امت کو اپنے بعد آنے والے کسی نبی پر ایمان لانے کی ہدایت کی ہو۔ یہ تو اس صدیوں پرانے پیٹرن میں ایک بہت بڑا بریک ہے۔ جی، اور یہ خاموشی خود ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ اور مفسرین اسی نقطے کو ختم نبوت کی ایک بہت بڑی اور آپ کہیں کہ عقلی دلیل مانتے ہیں۔ اچھا؟ کہ یہ جو تسلسل تھا یہ یہاں آ کر قدرتی طور پر مکمل ہو گیا ہے۔ اس عہد کا نہ لیا جانا ہی اس بات کا اشارہ ہے کہ اب اس سلسلے میں کوئی اگلی کڑی نہیں ہے، نبوت کا ادارہ اپنے اتمام کو پہنچ گیا۔ تو یہ خاموشی، جیسا آپ نے کہا، واقعی ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ جی۔ اچھا، تو اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اور نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا، تو پھر اس پرانے عہد کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بہت اہم سوال ہے۔ ظاہر ہے اس وقت اس کا کوئی براہ راست مخاطب ہوگا جسے یہ عہد یاد دلایا جا رہا تھا۔ وہ کون لوگ تھے؟ یہی اس گفتگو کا تاریخی اور عملی پہلو ہے۔ مواد کے مطابق ان آیات کا اصل ہدف اس وقت مدینہ میں موجود اہل کتاب، یعنی یہودی اور عیسائی، خاص طور پر یہودی علماء،
انہیں یہ یاد دلایا جا رہا تھا کہ وہ جس نبی کا انکار کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے ہی انبیاء سے کیے گئے ایک عظیم عہد کو توڑنے کے مجرم بن رہے ہیں۔ اوہ، یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ یعنی انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنا کوئی نیا کام نہیں، جی نہیں، بلکہ یہ تو اسی پرانے عہد کی تکمیل ہے جس کے وارث وہ خود کو سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ یہ انکار کر کے تم کسی نئے دین کو نہیں ٹھکرا رہے بلکہ اپنے ہی دین کی بنیادوں سے انحراف کر رہے ہو۔ یہ موسیٰ اور عیسیٰ سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی ہے۔ اور اسی عہد شکنی کے لیے یہاں ایک بہت ہی مخصوص لفظ استعمال ہوا ہے۔ جی، فاسق۔ جو کوئی اس عہد سے پھر جائے وہی فاسق ہے۔ اور فاسق کا مطلب صرف گناہ گار نہیں ہوتا، اس میں ایک طرح کی بغاوت کا عنصر ہے، اللہ کی اطاعت کے دائرے سے، اس کے سسٹم سے باہر نکل جانے والا ایک کاسمک ڈیفیکٹر۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ کوئی معمولی غلطی نہیں، یہ نظام سے بغاوت ہے۔ اور پھر مواد اس نقطے کو ایک بڑی کائناتی تصویر سے جوڑتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہا جاتا ہے کہ تم خدا کی اطاعت سے کیوں بھاگ رہے ہو جبکہ پوری کائنات کا دین ہی اسلام ہے، یعنی اللہ کی اطاعت ہے۔ آسمان اور زمین کی ہر چیز چاہے خوشی سے یا مجبوری میں اللہ کے قانون کی پابند ہے۔ یہ ایک زبردست دلیل ہے۔ یعنی جب سورج، چاند، ستارے، ہوائیں سب کائنات کے ٹریفک قوانین کی پابندی کر رہے ہیں تو انسان کا اس بہاؤ کے خلاف جانا ایک غیر فطری اور بے تکا عمل ہے۔ جی، اور آیت میں کہا گیا ہے کہ اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، یعنی یہ بغاوت عارضی ہے، آخرکار تمہیں اسی نظام کی طرف لوٹنا ہے جس سے تم بھاگ رہے ہو۔ تو اگر ایک کو ماننا اور دوسرے کو جھٹلانا عہد شکنی اور فسق ہے تو پھر ایمان کا صحیح قابل قبول راستہ کیا بتایا گیا ہے؟ راستہ بہت واضح ہے، اور وہ وہی عالمگیر اصول ہے جس پر اس عہد کی بنیاد تھی کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور ان کے درمیان تفریق نہ کرو۔ اچھا، مواد میں نام لے کر بتایا گیا، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، موسیٰ، عیسیٰ اور باقی تمام پیغمبر۔ اصول یہ ہے، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم سب کے لیے اللہ کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں۔ یہ بات ایمان کی نفسیات کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ ان آیات کے جو مخاطب تھے یعنی اہل کتاب کے علماء، وہ ان پیغمبروں سے ناواقف تو نہیں تھے، وہ تو ان کے نام لیوا تھے۔ جی بالکل۔ یہ ایک بہت ہی عجیب نفسیاتی معمہ ہے کہ آپ جس سچائی کو نظریاتی طور پر مانتے ہوں، جب وہ عملی شکل میں آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کا انکار کر دیں۔ اور مواد اسی نقطے پر زور دیتا ہے، یہ انکار لا علمی کی بنیاد پر نہیں تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ پہچان نہیں پائے تھے۔ تو پھر وجہ کیا تھی؟ اگر علم تھا، پہچان تھی، تو انکار کیوں؟ وجہ زیادہ گہری اور سچ کہوں تو زیادہ انسانی تھی۔ تفسیری مواد کہتا ہے کہ یہ انکار ایمان کی نعمت پانے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد تھا۔ اچھا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس دور کے کئی یہودی علماء نجی محفلوں میں مانتے تھے اور گواہی دیتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی نبی ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے۔ تو پھر عوامی سطح پر انکار کی وجہ؟ کیا یہ اپنی سماجی حیثیت، اپنی چودراہٹ کھو دینے کا ڈر تھا؟ مواد اسی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ اسے محض تعصب، ضد اور دشمنی حق قرار دیتا ہے۔ یہ صدیوں پرانی گروہی عصبیت تھی کہ حق اور ہدایت کا مرکز صرف ہم ہیں، اگر نبی ہماری قوم سے باہر آ گیا تو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ فکری اختلاف نہیں تھا، یہ خالص نسلی اور گروہی تکبر تھا۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ بھی بہت واضح بتا دیا گیا ہے، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی جب کوئی جان بوجھ کر سچ سے آنکھیں بند کر لے تو وہ خود کو ہدایت کے راستے سے محروم کر لیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی سخت فیصلہ ہے۔ اس انکار اور عہد شکنی کی سزا کیا بیان ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ کوئی عام غلطی نہیں، یہ ایک جان بوجھ کر کی گئی بغاوت ہے۔ سزا بھی اتنی ہی شدید ہے۔ کہا گیا کہ ایسے لوگوں پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے۔ اور یہ کوئی عارضی غصہ نہیں ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے، نہ ان کی سزا ہلکی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ یہ ایک مکمل اور دائمی رد کیے جانے کا اعلان ہے۔ اس قدر حتمی سزا کے اعلان کے بعد کیا واپسی کا، توبہ کا کوئی راستہ کھلا رکھا گیا ہے؟ کیا امید کی کوئی کرن ہے؟ اسلام میں توبہ کا دروازہ تقریباً ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور یہاں بھی فوراً بعد ایک راستہ دکھایا گیا ہے۔ کہا گیا،
البتہ وہ لوگ بچ جائیں گے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ یہاں اصلاح کا لفظ بہت اہم لگتا ہے۔ بہت اہم ہے، یعنی صرف زبانی معافی نہیں بلکہ اپنے عمل کو درست کر کے دکھانا ہوگا۔ اگر کوئی یہ کر لے تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے یہاں بھی ایک لیکن ہے۔ مواد میں ایک ایسی قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تفریق بہت اہم لگتی ہے۔ جی، یہ بہت ہی نازک نقطہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا گیا جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ کفر میں بڑھتے چلے گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف انکار پر قائم رہنے سے کچھ زیادہ سنگین عمل لگتا ہے۔ بہت زیادہ سنگین۔ مواد اس کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ صرف غیر فعال انکار مطلب پیسو ڈسبلیف نہیں ہے، یہ فعال اور جارحانہ مخالفت ہے، ایکٹیو اپوزیشن۔ اچھا، اس کا مطلب ہے حق کو پہچاننے کے بعد نہ صرف اسے رد کرنا بلکہ اسے ناکام کرنے کے لیے اپنی پوری توانائی لگا دینا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف خود ایمان نہیں لاتے بلکہ دوسروں کو بھی خدا کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں، نبی کے کردار پر حملے کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں۔ یہ تو سچائی کے خلاف ایک باقاعدہ جنگ چھیڑ دینا ہوا۔ بالکل، یہ محض کفر نہیں، یہ کفر کی مہم چلانا ہے۔ جب انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ اس کی زندگی کا مقصد ہی حق کی مخالفت بن جائے تو پھر موت کے وقت کی توبہ بے معنی ہو جاتی ہے۔ جی بالکل بے معنی، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی جس چیز کے خلاف جنگ لڑی، آخری سانس میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی کیا وقت ہو سکتی ہے؟ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہوا کہ حق کو جاننے کے بعد اس کی فعال مخالفت، اسے مٹانے کی کوشش کرنا سب سے سنگین جرم ہے، اور اس کی حتمی سزا کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے مواد کے آخر میں ایک بہت طاقتور مثال دی گئی ہے۔ جی، وہ مثال آخرت میں مادی دولت کی بے وقارت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کی حالت میں جان دی، ان میں سے کوئی اگر خود کو سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر کر سونا بھی فدیے میں دے تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر کر سونا؟ جی، ان کے لیے دردناک سزا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ آخرت کا حساب کتاب دنیاوی وسائل سے نہیں ہو سکتا، وہاں صرف اعمال کی کرنسی چلے گی۔ اور جو شخص دنیا سے کفر کا دیوالیہ پن لے کر گیا، وہ وہاں کسی بھی قیمت پر خود کو نہیں بچا سکتا۔ بالکل۔ آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو چند باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ تمام انبیاء سے ایک عالمی عہد لیا گیا، جس کا مقصد گروہی تعصب کو توڑ کر سچائی کے ایک عالمگیر اصول پر سب کو جمع کرنا تھا۔ درست۔ دوسری بات یہ کہ سچا ایمان تمام رسولوں کو تسلیم کرنے کا نام ہے، ان میں تفریق کرنے کا نہیں۔ اور شاید سب سے اہم نقطہ یہ کہ لا علمی میں کی گئی غلطی اور سچائی کو پہچاننے کے بعد ضد، تکبر اور فعال مخالفت کی روش اختیار کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جی، اور آخر و ذکر کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں ناقابل تلافی ہیں۔ بالکل۔ اور یہ مواد ایک بہت پرانے الہامی عہد کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آج معلومات اور علم کے اس دھماکے کے دور میں ایک روشن نشانی کس چیز کو کہا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں ایک فرد کے لیے سچائی کو پہچاننے اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے ذاتی عہد کی کیا شکل ہو سکتی ہے۔